السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول نیم جنت کے پتے، رائٹر نیم نمر احمد، قسط نمبر 6۔ پلیز آپ لائک بھی نہیں کر رہے ہیں، سبسکرائب بھی نہیں کر رہے۔ جتنے میرے ویوز آ رہے ہیں اتنے تو سبسکرائب بھی نہیں ہو رہے، نہ لائک ہو رہے ہیں، نہ کمنٹ ہو رہے ہیں۔ پلیز سب سے پہلے آپ لائک، کمنٹ اینڈ شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ اپنے کمرے سے خوب تیار ہو کر نکلی اور پتھریلی سڑک پر چلنے لگی۔ اس نے بلیو جینس کے اوپر ایک تنگ اسٹائلش سا گھٹنوں تک آتا کوٹ پہن رکھا تھا۔ شاید سردی کے باوجود ننگے پاؤں میں 5 انچ اونچی ہیل پہنی تھی۔ ریشمی بال ہو اسے شانوں پہ اوڑھ رہے تھے اور گہرے کاجل کے ساتھ رس بری کی طرح سرخ لپسٹک ہمیشہ سے پرکشش لگتی تھی اور آج اسے معلوم تھا کہ وہ بہت حسین لگ رہی ہے۔ بس اسٹاپ آ چکا تھا جب بادل زور سے گرجے۔ یہ بس اسٹاپ یونیورسٹی کے اندر ہی تھا۔ سبانچی کی ہیروئن گورسل تھی۔ گورسل بس سروس وہ سبانچی کے طلباء کے لیے ہی چلتی تھی اور انہیں سنبول شہر تک لے جاتی گئی۔ اب 2 گھنٹے بیٹھ کر اگلی گورسل کا انتظار کریں۔ جب وہ گورسل میں بیٹھی تو آسمان پہ سیاہ بادل اکٹھے ہو رہے تھے۔ جب گورسل نے باسفورس کا عظیم الشان پل پار کیا تو موٹی موٹی بوندیں پانی میں گر رہی تھیں اور جب وہ ٹھاکسم اسکوائر پر اتری تو استنبول بھیگ رہا تھا۔ ٹھاکسم اسکوائر استنبول کا ایک مرکزی چوک تھا۔ وہاں عین وسط میں اتا ترک سمیت تاریخی شخصیات کے مجسمے نصب تھے۔ مجسمہ آزادی کی ایک طرف ہرا بھرا پارک تھا اور دوسری طرف میٹرو ٹرین کا زیر زمین اسٹیشن۔ وہ بس سے اتری تو بارش قطرہ قطرہ برس رہی تھی۔ موٹے موٹے قطرے اس پر گر رہے تھے۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے تیز تیز سڑک پار کرنے لگی۔ گیلی سڑک پہ اونچی ہیل سے چلنا دشوار تھا۔ چند ہی لمحوں میں وہ پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ زیر زمین میٹرو اسٹیشن تک جاتی وہ چوڑی سیڑھیاں سامنے ہی تھیں۔ وہ تقریباً دوڑ کر سیڑھیوں کے دہانے تک پہنچی ہی تھی کہ شیخ کی آواز آئی۔ وہ لڑکھڑائی اور گرتے گرتے بچی۔ اس کی دائیں سینڈل کی ہیل درمیان سے ٹوٹ گئی تھی۔ ٹوٹا ہوا 2 انچ کا ٹکڑا بس اٹکا ہوا ساتھ لٹک رہا تھا۔ اس نے خفت سے ادھر ادھر دیکھا۔ لوگ مصروف انداز میں چھتریاں تانے گزر رہے تھے۔ شکر ہے کہ کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ بارش اسی طرح برس رہی تھی۔ اس کے بال موٹی گیلی لٹوں کی صورت چہرے کی اطراف میں چپک گئے تھے۔ اس نے خوف سے ٹوٹے جوتے کے ساتھ زمین اترنا چاہا مگر یہ ناممکن تھا۔ جھنجھلا کر وہ جھکی، دونوں جوتوں کے اسٹریپس کھولے، پاؤں ان میں سے نکالے اور جوتے اسٹریپس سے پکڑ کر سیدھی ہوئی۔ نیچے ٹرین کے پہنچنے کا شور مچ گیا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے ننگے پاؤں زینیاں اترنے لگی۔ میٹرو کا ٹکٹ 1.5 لیرہ کا تھا۔ چاہے جس بھی اسٹیشن پر اترو، وہ ٹکٹ لے کر جلدی سے ٹرین میں داخل ہوئی تاکہ کسی کے محسوس سے قبل ہی معتبر بن کر جوتے پہن کر بیٹھ جائے۔ میٹرو میں نشستیں دونوں دیواروں کے ساتھ سیدھی قطار میں تھیں۔ کھڑے ہونے والوں کے لیے اوپر راڈ سے ہینڈل لٹک رہے تھے۔ وہ ایک ہینڈل کو پکڑے بھیڑ میں سے راستہ بنانے لگی۔ اس کی نظر کونے کی ایک خالی نشست پر تھی مگر آگے چلتے شخص نے گویا راستہ روک رکھا تھا۔ جب تک وہ کونے والی نشست پر بیٹھا نہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکی۔ پھر اس کے بیٹھتے ہی دم سے اس کے برابر کی جگہ پر آ بیٹھی۔ وہ سیاہ سوٹ میں ملبوس شخص شناسا سا لگا۔ لمحے بھر کو اس کا سانس رک سا گیا۔ وہ جہاں سکندر احمد بہت قیمتی اور نفیس سیاہ سوٹ میں ملبوس، جیل سے بال پیچھے کیے، وہ چہرے پر ڈھیر و سنجیدگی لیے اخبار کھول رہا تھا۔ بریف کیس اس نے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ وہ متحیر سی بیٹھی سامنے دیکھے گئی کہ نکھیوں سے اسے وہ چہرے کے آگے اخبار پھیلائے نظر آ رہا تھا۔ سامنے والی قطار اور ان کی قطار کے درمیان جگہ اوپر لگے ہینڈل پکڑ کر کھڑے لوگوں سے بھرنے لگی تھی۔ وہ اس عجیب اتفاق پر اتنی ششدر بیٹھی تھی کہ ہاتھ سے لٹکتے جوتے بھول ہی گئی۔ یاد رہا تو بس یہی کہ وہ کتنا قریب مگر کتنا دور تھا۔ وہ اسے کیسے مخاطب کرے
اور اگر وہ اسے دیکھے بنا ٹرین سے اتر گیا تو اس کا دل ڈوبنے لگا، مگر وہ تو شاید اسے پہچانے بھی نہ۔ اس سرد مہر کم گو شخص سے اسے یہی توقع تھی۔ چند پل سر کے تھے کہ جہان نے صفحہ پلٹنے کی غرض سے اخبار نیچے کیا اور انگوٹھے سے اگلے صفحے کا کنارہ موڑتے ہوئے ایک سرسری نگاہ پہلو میں بیٹھی لڑکی پہ ڈالی، پھر صفحہ پلٹ کر اخبار کی طرف متوجہ ہو گیا، لیکن اگلے ہی پل وہ جیسے رکا اور گردن موڑ کر دوبارہ اسے دیکھا۔ اس کی بھیگی موٹی لٹیں رخساروں سے چپک گئی تھی، پانی کے قطرے ٹھوڑی سے نیچے گردن پہ گر رہے تھے۔ وہ اس کے متوجہ ہونے پہ بھی سانس روکے سامنے دیکھے گئی۔ اوہ حیا! وہ حیرت بھری آواز کہیں دور سے آئی تھی۔ حیا نے دھیرے سے پلکیں اس کی جانب اٹھائیں، کاجل کی لکیر مٹ کر نیچے بہہ گئی تھی۔ تب بھی ان اداس اکھیوں میں عجب سحر دکھتا تھا۔ جہاں سکندر وہ بدقط رسما مسکرائی۔ حیا کیسی ہو؟ اکیلی ہو؟ کہنے کے ساتھ جہاں نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ وہاں کوئی مسافر حیا کا ہم سفر نہیں لگ رہا تھا۔ جی اکیلی ہوں، میں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ کیسی ہو؟ مسکراتے ہوئے اپنا انگل سے کہتے ہوئے وہ اخبار طے کرنے لگا۔ وہ جو اس کے لیے ہتھوڑی اور میخیں نہیں رکھ سکتا تھا، اب اخبار رکھ رہا تھا۔ باخدا یہ وہی جہاں سکندر تھا؟ ممی تمہیں یاد کر رہی تھی۔ تم پھر کب آؤ گی گھر؟ اخبار ایک طرف رکھ کر اب وہ پوری طرح حیا کی جانب متوجہ تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھنے لگی۔ بس شاید کچھ دن۔ کچھ کہنے کے صحیح میں اسے محسوس ہوا جہان کی نظر میں اس کے ہاتھ پہ پھیلی تھی، اور بشر اس کے کہ وہ چھپا پاتی، وہ دیکھ چکا تھا۔ جوتے کو کیا ہوا ہے؟ اتنی سردی میں ننگے پاؤں بیٹھی ہو؟ لاؤ دکھاؤ جوتا۔ وہ خفا ہوا تھا یا فکر مند، اسے سوچنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ جہان جوتا لینے کے لیے جھکا تو اس نے بے بسی سے ٹوٹی ہیل والی سینڈل سامنے کی۔ یہ تو الگ ہونے والا ہے۔ اس کے ہاتھ سے جوتا لے کر اب وہ اسے الٹا پلٹا کر دیکھنے لگا۔ حیا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ جہان رہنے دو، ٹھہرو، شاید یہ جڑ جائے۔ وہ جھک کر دوسرے ہاتھ سے بریف کیس میں سے کچھ نکالنے لگا۔ جہان، لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ پکڑو ذرا۔ وہ سیدھا ہوا اور جوتا حیا کو تھمایا، پھر ہاتھ میں پکڑا ٹیپ کھولا۔ کافی لمبا سا اسٹریپ کھول کر دانت سے کاٹا۔ حیا نے جوتا سامنے کیا۔ اس نے احتیاط سے ہیل کے نچلے لٹکتے حصے کو اوپر کے ساتھ جوڑا اور اس کے ارد گرد چکروں میں ٹیپ لگاتا گیا۔ اب پہنو۔ مرہم شدہ سینڈل کو اس نے جھک کر حیا کے قدموں میں رکھا۔ حیا نے اس میں پاؤں ڈالا اور اسٹریپ بند کرنے جھکی ہی تھی کہ زور پڑنے سے چیخ چٹک ہوا اور ہیل کا ٹوٹا حصہ سرے سے ہی الگ ہو گیا۔ اوہ! وہ متاسف ہوا۔ کوئی بات نہیں۔ حیا کو شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ یہ وہ سرد بہر اور تلخ جہاں نہیں، بلکہ کوئی اپنا سا شخص تھا۔ وہ جواب دینے کی بجائے جھک گیا تھا۔ حیا نے گردن ترچھی کر کے دیکھا۔ وہ اپنے بوٹ کا تسمہ کھول رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ حیا اسے روک پاتی، جہان اپنے بوٹ اتار چکا تھا۔ پہن لو، بھائی ٹھنڈ ہے، سردی لگ جائے گی۔ اب وہ جرابیں اتار کر اپنے بریف کیس میں رکھ رہا تھا۔ اس کا انداز عام سا تھا، جیسے وہ روز ہی میٹرو میں کسی نہ کسی کو اپنے جوتے دیتا ہو۔ نہیں، رہنے دو، میں ابھی مارکیٹ سے نیا لے لوں گی۔ پہن لو حیا، مگر تم کیا کرو گے؟ تم تو آفس جا رہے ہو نا؟ جہان نے ذرا سا مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ آفس کے کام سے سسلی جا رہا ہوں۔ پھر میں تمہیں جوتے کیسے واپس کروں گی؟ پتہ نہیں کب تمہارے گھر آؤں، اور تم ابھی اکیلی کہیں نہیں جا رہی۔ اگلا اسٹیشن سسلی ہے۔ ادھر ہم 7 مال سے جوتا خریدیں گے، پھر میں اپنے بوٹ واپس لے لوں گا۔ مگر تمہارے آفس کا کام میں ننگے پاؤں جا کر کیا کروں گا؟ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ وہ پہلی بار حیا کے لیے مسکرایا تھا۔ وہ یک ٹک کاجل کی مٹتی سیاہی والی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ اس کے چہرے سے چپکی موٹی گیلی لٹیں اب سوکھنے لگی تھی اور ٹھوڑی سے گرتے پانی کے قطرے اب خشک ہو چکے تھے۔ جوتے پہن لو، لوگ اب بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ چونکی، پھر خفیف سا سر جھٹکا اور دوہری ہو کر بوٹ پہننے لگی۔ وہ جب بھی سمجھتی کہ جہان لا تعلقی سے بیٹھا اس کی بات نہیں سن رہا، وہ اس کو وہی فقرہ لوٹا دیا کرتا تھا۔
وہ سیدھی ہوئی تو جہان اخبار کھول چکا تھا۔ عجیب دھوپ چھاؤں جیسا شخص تھا۔ سسلی کے سٹاپ پر میٹرو سے اترتے وقت حیا نے دیکھا جہان بہت آرام سے اس کے آگے ننگے پاؤں چل رہا تھا۔ اس کے انداز میں کوئی خفت، کوئی جھجک نہ تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ چند زینے بعد ہی سیڑھیوں کے اختتام پر سڑک اور کھلا آسمان دکھائی دینے لگا۔ وہ جہان کے دائیں طرف تھی۔ آخری سیڑھی چڑھتے ہوئے اس نے دیکھا زمین پر ایک کیل نکلی پڑی تھی۔ اس نے بستر کے وہ مطالعہ کر پاتی جہان کا پاؤں اس کیل کے نوکیدار حصے پہ آیا۔ جب اس نے دوبارہ پاؤں اٹھایا تو اس کی ایڑی سے خون کی ننھی سی بوند نکل گئی تھی۔ اس نے بے اختیار جہان کے چہرے کو دیکھا۔ وہ سکون سے سیدھا میں دیکھتا تیز سے چل رہا تھا۔ جہان، تمہارا پاؤں، تمہیں زخم آیا ہے؟ وہ اس کے ساتھ چلنے کی کوشش میں تیزی سے چلنے لگی تھی۔ خیر ہے، وہ رکا نہیں، مگر تمہارا خون نکلا ہے؟ وہ وقتاً پریشان تھی۔ بچوں والی بات کرتی ہو تم بھی۔ اتنے ذرا سے خون سے میں زخمی تو نہیں ہو گیا؟ بہت ٹف زندگی گزاری ہے میں نے۔ وہ دیکھو جواہر مال۔ اس سے کچھ کہنا بیکار تھا۔ وہ چپ ہو کر اس کے ساتھ مال کے قریب آ رکی۔ وہ ایک بلند و بالا، خوبصورت نیلے سرمئی شیشوں سے ڈھکی عمارت تھی۔ اس کے اوپر وہ بڑا سا ستارہ اور اطراف میں چھوٹے ستارے بنے تھے۔ بڑے ستارے کے اوپر شہریار مال لکھا تھا اور جہاں ترکوں کی طرح سی کو جے پڑھ رہا تھا۔ یہ جواہر مال ہے، یورپ کا سب سے بڑا اور دنیا کا چھوٹا بڑا شاپنگ مال، وہ فخر سے بولا تھا۔ جواہر اندر سے بھی اتنا ہی عالیشان تھا۔ سفید ٹائلوں سے چمکتے فرش، اوپر تک نظر آتی 5 منزلوں کے برآمدے، اور ہر مال کی طرح وہ درمیان سے کھوکھلا تھا۔ عین وسط میں ایک اونچے کھجور کے درخت ٹاورز کی طرح لگے تھے، اور یہ روشنیوں اور قیمتوں سے مزین ٹاورز 5ویں منزل کی چھت تک جاتے تھے۔ وہ مسحور سی گردن اٹھائے اوپر 5ویں منزل کی بالکنیاں دیکھ رہے تھے، جہاں انسانوں کا ایک بے فکر ہنستا مسکراتا ہجوم ہر سو بکھرا تھا۔ رنگ، خوشبو، عمارات، چمک، یورپ تھا۔ جوتے خرید کر وہ دونوں اوپر چلے آئے۔ حیا نے جوتوں کا بل بنواتے ہی جلدی سے ادائیگی کر دی تھی تاکہ جہان کو موقع نہ مل سکے۔ وہ اس پر خاصا خفا ہوا، مگر حیا پرسکون تھی۔ وہ حال نور سمیت کسی بھی ترک سے کچھ بھی لینے میں عار نہیں سمجھتی تھی، مگر جہاں سکندر کا احسان کبھی نہیں۔ 4تھی منزل کی دکانوں کے آگے بنی بالکنی میں وہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ لوگوں کے رش میں رستہ بناتی حیا کو جہان کی رفتار سے ملنے کے لیے تقریباً بھاگنا پڑ رہا تھا۔ پھر بھی وہ پیچھے رہ جاتی اور وہ آگے نکل جاتا۔ وہ اس کے ساتھ دینے کی کوشش میں اب تھکنے لگی تھی۔ شاید یہی ان کی زندگی کی کہانی تھی۔ جہان نے ایک شیشے کا دروازہ کھولا اور ایک طرف ہٹ کر راستہ دیا۔ تھینک یو۔ وہ سرخ کوٹ میں جیبوں میں ہاتھ ڈالے مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ بھی اس کے پیچھے آیا۔ وہ ریسٹورانٹ تھا، نرم گرم ماحول، ہیٹر اور باہر کے سرما کی ملی جلی خنکی مدھم روشنیاں، پیچھے بجتا دھیما میوزک۔ آرڈر کرو۔ وہ ایک کونے والی میز کے گرد آمنے سامنے بیٹھ گئے تو جہان نے کہا۔ اپنا کوٹ اتار کر اس نے کرسی کی پشت پر رکھ دیا تھا اور اب وہ کف کھول کر آستین موڑ رہا تھا۔ مگر یہ دعوت کس خوشی میں ہے؟ حیا دونوں کونیاں میز پر ٹکائے دائیں ہتھیلی ٹھوڑی تلے رکھائے دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چہرے کے دونوں اطراف میں گرتے بال اب خاصے سوکھ گئے تھے۔ تمہارے اس خوبصورت کوٹ کی خوشی میں، اور یہ دعوت میری طرف سے ہے۔ اب آرڈر کرو۔ حیا نے گردن جھکا کر ایک سرسری سی نگاہ اپنے کوٹ پر ڈالی۔ مگر دعوت تمہاری طرف سے ہے تو آرڈر تمہیں ہی کرنا چاہیے۔ اس نے جہان کی بات نظر انداز کر دی کہ شاید مذاق کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جہان نے مینیو کارڈ اٹھایا اور صفحے پلٹنے لگا۔ وہ مایوسی اس کے وجیحہ چہرے کو دیکھے گئی۔ کیا وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے؟ اتنی بڑی بات وہ نہ جانتا ہو، کیا یہ ممکن تھا؟ اس روز تم نے بہت غلط بات کی تھی جہان۔ مجھے تم پہ بہت غصہ آیا تھا۔ جب وہ آرڈر کر چکا تھا وہ یوں ہی بند مٹھی ٹھوڑی تلے ٹکائے اسے تکتے ہوئے بولی۔ میں نے کیا کیا تھا؟ وہ حیران ہوا۔ پتہ نہیں کس نے میرے نام پھول بھیجے اور تم نے کہا کہ میرا ویلنٹائن
میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جہان، اور نہ ہی میں جانتی ہوں کہ وہ پھول کس سے نے بھیجے تھے۔ اوکے، جہان نے سمجھنے والے انداز میں اس بات میں سر کو جن بھی تھی، مگر وہ جانتی تھی اسے یقین نہیں آیا۔ ریسٹورانٹ میں گہما گہمی تھی اور ارد گرد ویٹرز میزوں کے درمیان راستہ بناتے ٹرے اٹھائے تیزی سے پھر رہے تھے۔ پس منظر میں بجتی موسیقی کی سر بدل گئے۔ اب ایک طرف گلوکار دھیمی لے والا گیت گنگنا رہا تھا، ویسے تم صبح صبح کہاں جا رہی تھی؟ میں یہیں سسلی آ رہی تھی شاپنگ وغیرہ کرنے۔ ویٹر کافی لے آیا تھا اور اب ان دونوں کے درمیان جھکا ٹرے سے دوسرا کپ اٹھا کر میز پر رکھ رہا تھا۔ بہادر لڑکی ہو، اکیلی گھوم پھر لیتی ہو، جہاں نے مسکرا کر کہتے ہوئے اپنے کافی میں شکر ڈالی۔ استنبول میں یہ بہادری مہنگی تو نہیں پڑے گی؟ مطلب؟ کافی کا بھاپ اڑاتا ہوا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے جہان کی آنکھوں میں الجھن بھری۔ اس نے ایک گھونٹ پی کر کپ نیچے رکھا۔ مطلب ڈرگ مافیا، آرگنائزڈ کرائم اور اسٹیٹ سیکرٹ آرگنائزیشن جیسی ترقیات سے واسطہ تو نہیں پڑے گا؟ وہ کونیاں میز پر رکھے آگے ہوئی اور چہرے پہ سادگی سجائے آہستہ سے بولی، کیونکہ سونا ہے یہاں ان سب سے پالا پڑ سکتا ہے۔ کس سے سن لی تم نے ایسی خوفناک باتیں؟ جہاں نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ تم بتاؤ یہ پاشا کون ہے؟ پاشا کو نہیں جانتی؟ تو ترکی کیوں آئی ہو؟ مصطفیٰ کمال پاشا یا کمال اتا ترک؟ وہ ترکوں کا باپ تھا۔ وہ نہیں، میں استنبول کے پاشا کی بات کر رہی ہوں، عبد الرحمن پاشا کی۔ کافی کا کپ لبوں تک لے جاتے ہوئے جہاں نے رک کر ناسمجھی سے دیکھا۔ کون؟ کافی سے اٹھتی بھاپ لمحے بھر کے لیے اس کے چہرے کو ڈھانپ گئی۔ ایک بھارتی اسمگلر جو یورپ سے ایشیا اسمگل کرتا ہے۔ کم آن! اس نے کپ رکھ کر سنجیدگی سے حیا کو دیکھا۔ استنبول میں ایسا کوئی مافیا راج نہیں ہے۔ یہ کس نے تمہیں کہانیاں سنا دی؟ یوں ہی مشہور ہونے کے لیے کسی نے اپنے بارے میں افواہ اڑائی ہوگی۔ تم استنبول کو کیا سمجھ رہی ہو؟ حالے کی طرح وہ ایک خالصاً ترک تھا، اپنے استنبول کے دفاع کے لیے جی جان سے تیار۔ ویٹر جہان کے اشارے پر بل لے کے آیا تھا اور جہاں اپنے بٹوے سے کارڈ نکال کر اس کے فائل میں رکھ رہا تھا۔ رائی ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے نا؟ حیا یہ پاکستان نہیں ہے، جہاں نے ذرا تفخر سے جتا کر کہا تو اس کے لب بھیج گئے۔ کارڈ رکھ کر جہاں نے فائل بند کر کے ایک طرف رکھی۔ پاکستان میں بھی یہ سب نہیں ہوتا، اور بل میں دوں گی۔ حیا نے تیزی سے فائل اٹھائی اور کھولی۔ جیسے میں جانتا ہی ہوں نہیں۔ جہان کی اگلی بات لبوں میں ہی رہ گئی۔ ان کے دائیں حیا نے تیزی سے فائل اٹھائی اور کھولی۔ جیسے میں جانتا ہی ہوں نہیں۔ جہان کی اگلی بات لبوں میں ہی رہ گئی۔ ان کے دائیں طرف سے ایک ویٹر ٹرے اٹھائے چلا آ رہا تھا۔ اچانک ایک دوسرا ویٹر تیزی سے اس کے پیچھے سے آیا اور پہلے ویٹر سے آگے نکلنے کی کوشش کی۔ پہلے ویٹر کو ٹھوکر لگی۔ وہ تو توازن برقرار نہ رکھ پایا اور نتیجتاً اس کی دائیں ہتھیلی پر سیدھی رکھی لکڑی کا ٹرے شر شر کرتا بھاپ اڑاتا سیزلڈ پلیٹر بیف اسٹکس اسپین الٹ گیا۔ میز پہ رکھے حیا کے ہاتھ پہ ٹرے اور گرم بیف اکٹھے آ کر لگے۔ وہ بلبلا کر کھڑی ہوئی، فائل اور بل نیچے جا گرے۔ آئی ایم سوری۔ وہ دونوں ویٹر بیک وقت چیزیں ٹھیک کرنے لگے۔ ٹرے سے کافی کا کپ بھی الٹ گیا تھا اور ساری کافی فرش پر گری پڑی تھی۔ جہاں ناگواری سے ترک میں انہیں ڈانٹنے لگا۔ چند منٹ معذرتوں اور میز صاف کرنے میں لگ گئے۔ وہ واپس بیٹھا تو حیا اپنی کلائی سلا رہی تھی۔ تمہیں چوٹ آئی ہے؟ دکھاؤ، زیادہ جل نہیں گیا؟ اس نے ہاتھ بڑھایا، مگر حیا نے کلائی پیچھے کر لی۔ ذرا سی چوٹ سے میں زخمی تو نہیں ہو گئی؟ بہت ٹف زندگی گزاری ہے میں نے۔ بظاہر مسکرا کر وہ درد کو دبا گئی۔ ہتھیلی سرخ پڑ چکی تھی اور شاید جل رہی تھی۔ میری بات اور یہ ہاتھ دکھاؤ۔ مگر اس نے ہاتھ گود میں رکھ لیا۔ ٹھیک ہے، اٹس اوکے، کافی کا شکریہ، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بل والی بات اسے بھول گئی تھی۔ مگر کافی تو ختم کر لو۔ وہ قدرے پریشانی سے کھڑا ہوا۔ رہنے دو، انتہائی بد تہذیب ویٹرز ہیں یہاں کے۔ چلو۔ واپسی پر وہ اسے میٹرو اسٹیشن تک چھوڑنے آیا تھا۔ زیر زمین جاتی
सीढ़ियों के दहाने पर वो दोनों आमने सामने खड़े थे। तुम वापस टक्सम नहीं आओगे? नहीं, वो दफ्तर यहाँ करीब ही है जिससे काम के सिलसिले में मिलने आया था। इस तरफ। जहान ने बाजू उठाकर दूर एक तरफ इशारा किया। इसने सफ़ेद शर्ट की हसीन यूही कोहनियों तक मोड़ रखी थी और कोट बाजू पर डाल रखा था। टाई की नोट अब तक ढीली हो चुकी थी। वो यकीनन इसका एक वर्किंग डे ख़राब कर चुकी थी। वैसे तुम क्या करते हो? वो कोट की जेबों में हाथ डाले खड़ी माँ गर्दन उठाई से देख रही थी। कुछ ही, मैं एक करीब सा रेस्टोरेंट ओनर हूँ। इस्तेकालल स्ट्रीट पे जो पहला बर्गर कुकिंग गंग है वो मेरा है। इस्तेक्लाल स्ट्रीट टॉक्सम स्क्वायर के बिल्कुल साथ है। देखी है ना तुमने? ओहो, इसने गर्दन दाएं से बाएं और बाएं से दाएं हिलाई। तुम इस वीक एंड पे घर क्यों नहीं आ जाती? मम्मी खुश होंगी। और तुम बेसाख्ता लबों से फिसला। मैं तो वीक एंड्स पर भी रेस्टोरेंट में होता हूँ। फिर फ़ायदा? इसने सोचा। कोशिश करूँगी। वो मुस्कुरा दी। इसने दायां हाथ जेब से निकाल कर बाल पीछे हटाए। तुम्हारा हाथ अभी तक सुर्ख है। अगर किसी दोस्त ने पूछ लिए तो क्या कहोगी? कह दूँगी कि गुदली बर्फ़ के साथ कीचड़ थी घास पे, वही फैल गई। इसने लापरवाही से शाने उचकाए। अब कज़न्स के साथ काफ़ी पीने का किस्सा तो सुनाने से रही। फिसल गई तो हथेली रगड़ी गई। हाँ, और घुटने। जहान ने मुस्कुरा कर इसके जीन्स की तरफ देखा। मतलब? हया ने आईब्रो उठाए। लड़की, कवर स्टोरी पूरी बनाया करो। अगर तुम हथेलियों के बल कीचड़ में गिरो तो असूलन तुम्हारे घुटनों पर भी रगड़ आनी चाहिए। फिर वो चंद कदम चलकर घास के गड्ढे की तरफ गया, झुककर 3 उंगलियों से मिट्टी उठाई और वापस आकर इसके सामने की। इसे अपनी जीन्स पर लगा दो वरना तुम्हारी फ्रेंड्स यकीन नहीं करेंगी। इतना भी कोई शकी मिजाज नहीं होता जहाँ सिकंदर। इसने हंसकर अपनी पूरी पोरों पे ज़रा सी गीली मिट्टी ली और झुककर घुटनों के ऊपर जीन्स पर मल दी। फिर हाथ झाड़ते हुए सीधी हुई। मैं कोशिश करूँगा कि हफ्ते के सुबह सारा काम ख़त्म करके घर आ जाऊँ। तुम हफ्ते की शाम ज़रूर आना। पहली बार इसे एहसास हुआ था कि वो कम गो संजीदा तबीयत का लिए दबे रहने वाला शख्स ज़रूर है। मगरूर भी है और जल्दी घुलता मिलता भी नहीं, मगर अंदर से वो बहुत ख्याल रखने वाला भी है और ब्रेक बैन भी। जो मामूली बातें वो नज़रअंदाज कर देती थी वो जहान की ज़ेरे निगाहों से छुपी नहीं रहती थी। वो जब हॉस्टल वापस आई तो डीजे और हाले एक रसाला खोले किसी तवील बहस में मगन थी। डीजे की निगाह सबसे पहले इसके सुर्ख हाथ पर पड़ी। एक जगह गुदली बर्फ़ के साथ कीचड़ थी, वही फिसल गई। डीजे ने बेख्तियार इसके घुटनों पर लगे कीचड़ को देखा, फिर इस बात में सर हिलाया। हाँ, लग रहा है। हया बात बदलने की घर से बोली। हाले की बालकनी की बत्ती कौन जलाता है? जैसे ही इसके नीचे जाओ तो वो जल उठती है। हाले जो गौर से इसके कोट को देख रही थी, इसके सवाल पर निगाहें उठकर इसे देखा। इनमें ऑटोमेटिक सेंसर्स लगे हैं। वो अपनी रो में किसी इंसान की मौजूदगी या फिर तेज़ हवा, आंधी वगैरह में खुद ब खुद जल उठती हैं। और दरवाज़ा बहुत देर से बंद हुआ। खुद ब खुद इन दरवाज़ों के केचर्स स्लो हैं। ये चौखट पे देर से आकर लगते हैं ताकि हर वक्त की ठाठा से तलबा की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। हाँ, डीजे ने समझ कर सर हिलाया। हमारे यहाँ भी हॉस्टल्स में ऐसी लाइट्स और दरवाजे नहीं होते। हया ने डीजे की बात तेज़ी से काटी। और पार्क टावर एशिया का दूसरा बड़ा महल नहीं है। हमें गलत फहमी हुई थी। वो जवाहर देख आई थी और इससे इस भड़क पर खौफत हुई थी। हया को डीजे ने एहतजाजन घूरा। हाले अभी तक हया का कोट देख रही थी। हया अलमारी की तरफ चली गई तो हाले गहरी सांस लेकर बोली, फिर हया तुम्हें किसी हैंडसम लड़के ने कॉफ़ी पिलाई? वो जो टूटी जूती वाला शॉपर अलमारी में रख रही थी। बुरी तरह चौंक कर पलटी। नहीं। क्यों? वो तेज़ी से बोली। काफ़ी, चाय, लंच? कुछ भी नहीं। नहीं, मगर क्यों? तुम अक्लमंद जो सुर्ख कोट पहन कर गई थी शहर की सैर पे, इस्तांबुल में अगर इतना ज़्यादा सुर्ख रंग पहन कर वो और हैवी मेकअप करके बाहर निकल जाए तो इसका एक ही मतलब होता है कि हाले ने मुस्कुराहट दबाई।
کہ یو آر کالنگ فار اے ڈیٹ۔ یہاں تو لوگ ویلنٹائن ڈے پر بھی اتنا سرخ پہن کر نہیں نکلتے۔ اچھا پتہ نہیں وہ دانستہ ان کی طرف سے رخ موڑ کر الماری میں چیزیں الٹا پلٹا کرنے لگی۔ آہستہ آہستہ وہ جہاں سکندر کے ماحول میں ایڈجسٹ ہوتی جا رہی تھی۔ ڈی جے کی نیند اور نسیان البتہ اسے عاجز کر دیتے تھے۔ ڈی جے کو ذرا کہیں ٹیک مل جاتی، وہ آنکھیں بند کر کے سونے کے لیے تیار ہو جاتی، اور پھر اس کا بھلکڑ پن حیا جب بھی کچھ فوٹو کاپی کروانے جاتی، اسے وہاں لاوارث پڑے کسی رجسٹر، کسی نوٹس کے جتھے، کسی کتاب پر ہمیشہ شناسائی کا گمان گزرتا۔ وہ اسے اٹھا کر دیکھتی تو بڑا بڑا ڈی جے لکھا ہوتا تھا۔ وہ ہر چیز واپس لا کر ڈی جے کے سر پر مارا کرتی تھی، اور ڈی جے یہ ادھر کیسے پہنچ گیا کہہ کر ہنسنے لگ جاتی۔ سبانچی میں ان کا ایک مخصوص آئی ڈی کارڈ بنا تھا، اس پہ تصویر کھنچوانے کی شرط اور گردن کھلی رکھنا تھی۔ وہ موبائل کے پری پیڈ کارڈ کی طرح تھی۔ گورسل کا ٹکٹ، فوٹو کا پیپر کی رقم اور دوپہر کے کھانے کا بل اسی کارڈ پہ ادا ہوتا تھا۔ اس میں موبائل کے ایزی لوڈ کی طرح بیلنس ڈلوایا جاتا تھا۔ انہیں ان 5 ماہ میں ہر مہینے 1000 یورو کا اسکالرشپ ملنا تھا، مگر چند تکنیکی مسائل کے باعث کسی بھی اسکالرشپ ایکسچینج اسٹوڈنٹس کے فروری کے 1000 یورو نہیں آئے تھے۔ امید تھی کہ مارچ میں اکٹھے 2000 مل جائیں گے، اور پھر آگے ہر مہینے باقاعدگی سے ملا کریں گے۔ تب تک پاکستان سے آئی رقم سے گزارا کرنا تھا۔ سو آج کل سب ایکسچینج اسٹوڈنٹس کا ہاتھ تنگ تھا۔ دوپہر کا کھانا وہ سبانچی کے ڈائننگ ہال میں کھاتی تھی، رات کا کھانا اپنے کمرے میں خود بنانا ہوتا۔ ہر بلاک میں ایک کچن تھا جہاں پر ہر اسٹوڈنٹ اپنا ناشتہ اور رات کا کھانا تیار کرتا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہاں طلباء کے لیے خصوصی ڈیزائن کردہ چولہے تھے۔ اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں کوئی پڑھائی میں مگن چولہے پہ کچھ رکھ کر بھول جائے یا گیس کھلی چھوڑ دے اور نقصان ہوا۔ وہ چولہے آٹومیٹک تھے، ہر 15 منٹ بعد جب چولہا خوب گرم ہو جاتا تو خود بخود بند ہو جاتا، پھر 5 منٹ بعد دوبارہ جل اٹھتا۔ ان کو بند ہونے سے روکنے کا کوئی طریقہ نہ تھا، اور ایسے بیکار چولہوں پر دیسی کھانا پکانا ناممکن تھا۔ ہاسٹل کے بلاکس کے قریب ہی ایک بہت بڑا لگژری سپر اسٹور دیا سا تھا۔ دیا اس کا نام تھا، اور سا ترک میں اسٹور کو کہتے تھے۔ وہ دونوں دیا اسٹور سے راشن لاتی اور بل آدھا آدھا تقسیم کر لیتی۔ ایک رات حیا کھانا بناتی اور وہ بہت اچھا سا دیسی کھانا ہوتا۔ دوسری رات ڈی جے کی باری ہوتی اور جو وہ بناتی وہ کچھ بھی ہوتا تھا مگر کھانا نہ ہوتا۔ ڈی جے میں یہ تمہارے سر پر الٹا دوں گی۔ وہ جب بغیر انہیں ابلی ہوئی سبزی کا سالن دیکھتی یا پھر ابلے چاولوں پر آملیٹ کے ٹکڑے تو ڈی جے پہ خوب چلایا کرتی۔ اور پھر ترکی کے مسالے وہ اتنے پھیکے ہوتے کہ حیا 4 چمچے بھر کے سرخ مرچ ڈالتے تو بھی ذرا سا ذائقہ آتا۔ کھانے اس کے بھی پھیکے ہوتے مگر ڈی جے سے بہتر تھے۔ البتہ اپنے کمرے میں روز جب صبح ہوتی تو ڈی جے بینک کی سیڑھیاں پھلانگ کر اترتی اور اسی طرح نہار منہ کھڑکی میں کھڑی ہو جاتی، پھر پھاٹ کھول کر باہر چہرہ نکال کر زور سے آواز لگاتی، گڈ مارننگ ڈی جے، اور جواب میں دور کسی بلاک سے ایک لڑکا زور سے پکارتا، ڈی بے۔ غالباً وہ ڈی جے کے الفاظ ٹھیک سمجھ نہیں پاتا تھا۔ ڈی جے روز صبح یہی عمل دہراتی تھی۔ اس کے ڈی بے کہنے کے بعد وہ پکارتی، زالیل، اور وہ لڑکا جواباً چلاتا، دادی۔ اس کے بعد حیا کمبل سے منہ نکال کر کشن اٹھاتی اور ڈی جے کو زور سے دے مارتی۔ یوں اس کی اور ان دیکھے لڑکے کی گفتگو اختتام پذیر ہوتی، گھر روز ہی بات ہو جاتی تھی۔ البتہ موبائل کے رجسٹریشن میں مسئلہ ہوا تھا۔ ڈی جے کا تو رجسٹر ہو گیا مگر حیا کے ساتھ ہوا یوں کہ اس کے پاسپورٹ پر جہاں انٹری کی تاریخ 5 فروری لکھی تھی، وہاں اوپر آفیسر کے دستخط کے باعث 5 کا ہندسہ بظاہر 6 لگ رہا تھا۔ تاریخ کا ذرا سا فرق مشکل پیدا کرنے لگا اور اس کا فون رجسٹر نہ ہو سکا۔ وہ ترک سم اس پر استعمال نہیں کر سکتی تھی۔
کیونکہ ہفتے کے بعد غیر رجسٹر فون پہ طرف سم بلاک ہو جاتی تھی، تو خالے نے اسے اپنا ایک پرانا موبائل سیٹ لا دیا اور وہ اسے بدصورت موٹے بھدے فون کو برداشت کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اپنے موبائل پہ اس نے اپنی پاکستانی سم لگا دی تھی اور وہ روماننگ پر ٹھیک چل رہا تھا۔ تمہارا کہاں کا پلان ہے؟ یا نے چاولوں کی پلیٹ میں سے چمچہ بھرتے ڈی جے سے پوچھا۔ یہ پلاؤ اب اس کا اور ڈی جے کا مرغوب ترین کھانا بن چکا تھا، اور ساتھ ترک کوفتے اور پھلوں کا سلاد۔ وہ دونوں آمنے سامنے ڈائننگ ہال میں بیٹھی جلدی جلدی کھانا کھا رہی تھی۔ میں سسلی جانا چاہتی ہوں شاپنگ وغیرہ کے لیے، اور تم تو اپنی پھوپھو کے گھر جاؤ گی نا؟ ڈی جے کوفتے کے سالن میں سے تیل نکال کر دوسرے پیالے میں ڈال رہی تھی۔ وہ یوں ہی ہر سالن میں سے تیل نکالا کرتی تھی، تلی ہوئی چیزوں کو اخبار میں لپیٹ کر دباتی اور پھر کھاتی۔ ہاں، اور تم ہڈیوں کا ڈھانچہ اسی لیے ہو۔ حیا نے رک کر ناگواری سے اس کے عمل کو دیکھا۔ وہ بنا اثر لیے اوپر آیا تیل دوسرے پیالے میں ڈالتی رہی۔ ڈائننگ ہال بے حد وسیع اور عریض تھا، ہر سو زرد روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ وہاں دو لمبی سی قطاروں میں مستطیل میزیں لگی تھیں اور دونوں قطاروں کے چاروں طرف کرسیوں کی سرحد بنی تھی۔ ہر طرف گہما گہمی رش اور شور سا تھا۔ دفعتاً پلیٹ کے ساتھ رکھا حیا کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے چمچہ پلیٹ میں رکھا اور نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے چمکتی اسکرین کو دیکھا۔ تایا فرقان ہوم کالنگ۔ حیا، ارم بول رہی ہوں۔ کیسی ہو ارم؟ نوالا منہ میں تھا، اس لیے اس کی پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ ٹھیک، تم سناؤ؟ ارم کی آواز میں ذرا بے چینی تھی۔ سب خیریت ہے، تم سناؤ؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ نہیں؟ ہاں سنو، ایک بات تھی۔ ارم کی آواز دھیمی سرگوشی میں بدل گئی۔ کہو، میں سن رہی ہوں۔ اس کے ذہن کے پردے پر وہ ویڈیو ابھری تھی۔ وہ یار، عجیب سی بات ہے، مگر تم ابا وغیرہ کو نہ بتانا۔ اصل میں کل شام جب میں یونیورسٹی سے واپس آئی تو گیٹ کے قریب ایک خواجہ سرا تھا۔ اس نے مجھے روکا۔ حیا بالکل دمساتے سنے گئی۔ پل بھر کو اسے ڈائننگ ہال کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھی۔ اس کے سماعت میں صرف ارم کے الفاظ گونج رہے تھے۔ پہلے تو میں ڈر گئی، مگر اس نے کوئی غلط حرکت نہیں کی تو مجھے تسلی ہوئی۔ وہ مجھ سے تمہارا پوچھ رہا تھا کہ حیا باجی کہاں ہے اور کیسی ہے؟ امریکہ پہنچ گئی خیریت سے؟ میں نے بتایا کہ وہ امریکہ نہیں ترکی گئی ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں اس کا سلام اور وہ جھجکی اور دوا دے دوں۔ اور کچھ نہیں، مگر تم ابا وغیرہ کو مت بتانا کہ میں نے ایک خواجہ سرا سے بات کی ہے۔ یہ بات تمہیں اس سے مخاطب ہونے سے قبل سوچنی چاہیے تھی۔ بہرحال میں نہیں جانتی وہ کون ہے۔ کیا نام بتایا اس نے اپنا؟ ڈولی۔ پتہ نہیں کون ہے۔ آئندہ ملے تو بات نہ کرنا، بالکل نظر انداز کر کے گزر جانا۔ مزید چند باتیں کر کے اس نے فون رکھ دیا اور دوبارہ پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ویسے تمہاری پھوپھو کا کوئی ہینڈسم بیٹا ہے؟ ڈی جے نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے مگن سے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ رک گیا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ تمہاری چمک دمک دیکھ کر یہ خیال آیا۔ ڈی جے نے مسکراہٹ دباتے اپنی اینک انگلی سے پیچھے کی۔ حیا نے یوں ہی چمچہ پکڑے گردن جھکا کر خود کو دیکھا۔ پاؤں کو چھوتے زرد فراک اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھی۔ فراک کی زرد شیفون کی تنگ چوڑی دار آستینیں کلائی تک آتی تھی۔ شیفون کا دوپٹہ اس نے گردن کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ بال حسب عادت سمیٹ کر دائیں کندھے پہ آگے کو ڈال رکھے تھے۔ ہاں ہے ایک بیٹا، مگر شادی شدہ ہے۔ وہ لاپرواہی سے شانے اچکا کر پلیٹ میں پڑا کوفتہ کانٹے سے توڑنے لگی۔ سارا مزہ ہی کرکرا کر دیا۔ اور ڈی جے، یہ کیا ہے؟ وہ ڈی جے کے پیچھے کچھ دیکھ کر رکی تھی۔ کوفتہ ہے اور کیا؟ ڈی جے نے کانٹے میں پھنسے کوفتے کو دیکھ کر کہا۔ اوفو، اپنے پیچھے دیکھو، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ تو ڈی جے نے گردن موڑی۔ وہاں ایک قدرے فریبی مائل لڑکی چلی آ رہی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ شلوار قمیض اور دوپٹے میں ملبوس تھی۔ زبانچی میں ہم وطن۔ ڈی جے نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائیں۔ اگلے ہی پل وہ دونوں اپنے اپنے کوٹ اٹھا کر کھانا چھوڑ کر اس کی جانب لپکی تھی۔ وہ لڑکی اپنی کتابیں سنبھالتی چلی آ رہی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ وہ ڈی جے کے شلوار قمیض اور حیا کا فراک پاجامہ بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، اور وہ دونوں اس کی شلوار قمیض۔ آپ پاکستان سے ہیں؟ حیا پرجوش سی اس کے پاس گئی۔ ڈی جے اس سے ذرا پیچھے تھی۔ نہیں، میں انڈین ہوں۔ ڈی جے ڈھیلی پڑ گئی۔ رہنے دو حیا، مجھے ابھی ورلڈ کپ کا غم نہیں بھولا۔
اس نے سرگوشی کی۔ 3 سال پہلے مصباح الحق کا آخری بال پر آؤٹ ہونا ڈی جے کو کبھی نہیں بولتا تھا۔ حیا نے زور سے اپنا پاؤں ڈی جے کو جوتے پر کچھ کر دبایا۔ ہم پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس ہیں، حیا سلیمان اور یہ خدیجہ رانا۔ میں انجم ہوں۔ میں اور میرے ہسبینڈ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور ہم یہاں پڑھتے بھی ہیں۔ ادھر فیکلٹی میں ہمارا اپارٹمنٹ ہے، وہیں رہتے ہیں ہم۔ کبھی آؤ نا ادھر۔ انجم ان دونوں سے زیادہ پرجوش ہو گئی تھی۔ شیور انجم باجی۔ ڈی جے ان کا مسلم ہونا سن کر پھر سے خوش ہو گئی تھی۔ وہ تینوں کافی دیر وہاں کھڑی باتیں کرتی رہیں، اور جب ڈی جے کو یاد آیا کہ گورسل نکلنے میں 5 منٹ ہیں تو انجم باجی کو وہ ٹاکسم کے پارک میں سنگی بینچ پر بیٹھی تھی۔ اس نے اپنا سفید لمبا اونی کوٹ اب زرد فراق پر پہن لیا تھا اور سر جھکائے ہاتھ میں پگڑی شکن زدہ چھٹ پہ سے سبین پھوپھو کا نمبر موبائل پہ ملا رہی تھی۔ ابھی تک اس نے اس نمبر کو موبائل میں محفوظ نہیں کیا تھا۔ وہاں دور تک سبزہ پھیلا تھا، خوشنما پھول اور رنگوں تتلیوں کی بہتات ہوا اس کے لمبے بال اڑا رہی تھی۔ وہ موسم سے لطف اندوز ہوتے ہوئے فون سے جاتی گھنٹی سننے لگی۔ ہیلو۔ بہت دیر بعد جہان نے فون اٹھایا۔ جہان، میں حیا۔ اس کے انداز میں خفت درائی۔ اس سے کہہ رکھا تھا، اس لیے آج آ رہی تھی، ورنہ اس سرخ کوٹ نے تو اسے خوب بے وقتہ کیا تھا۔ ہاں حیا بولو۔ وہ مسرور سا لگ رہا تھا۔ میں ٹاکسم پہ ہوں، تم مجھے یہاں سے پک کر کے گھر لے جا سکتے ہو؟ آج ویکنڈ تھا تو سوری حیا، میں شہر سے باہر ہوں، تم گھر ممی کو فون کر لو نا۔ یہ تمہارے گھر کا نمبر نہیں ہے۔ اس نے حیرت سے جھٹ کو دیکھا۔ نہیں، یہ تو میرا موبائل نمبر ہے۔ تو کیا اس نے داور بائی کی مہندی والے روز جہاں کے موبائل پہ فون ملا دیا تھا؟ اوہ، مجھے پاپا کا نمبر لکھوا دو۔ جہاں نے فوراً نمبر لکھوا دیا۔ اچھا، میں ڈرائیو کر رہا ہوں، پھر بات ہوتی ہے۔ مزید کچھ سنے بغیر اس نے فون بند کر دیا۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ عجیب اجنبی سا اپنا پن تھا۔ پھوپھو اسے کیب پر لینے آئی تھی، وہ جو چند لیراز کی بحث کے چکر میں کیب کر کے نہیں گئی تھی۔ خوب شرمندہ ہوئی۔ گاڑی نہیں تھی تو بتاتی، میں تو ایسے ہی۔ کوئی بات نہیں، گاڑی تو جہاں کے پاس ہی ہوتی ہے۔ اور وہ مزید شرمندہ ہوئی، پھر گردن موڑ کر کھڑکی کے باہر دوڑتے درخت دکھنے لگی۔ اسے پھوپھو کچن میں ہی لے آئیں۔ حسب عادت وہ کام میں مصروف ہو گئی۔ یہ میرے لیے اتنا بکھیڑا پالنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ارد گرد پھیلی اشیاء دیکھ کر خفا ہوئی۔ کوئی بات نہیں، تم میری بیٹی ہو، میرا ہاتھ بٹا دو گی، اس لیے میں نے یہ سب شروع کر لیا۔ دونوں کے درمیان پچھلی ملاقات کے ناخوشگوار اختتام کا کوئی تذکرہ نہ ہوا، جیسے خوش ہوا ہی نہ ہو۔ چلیں، آج پلاؤ تو میں ہی بناتی ہوں، مجھے ریسپی سمجھاتی جائے۔ ویسے بھی ترکوں کی میز اس پلاؤ کے بغیر ادھوری لگتی ہے۔ وہ کوٹ اسٹینڈ پر لٹکا کر آستین کلائی سے ذرا پیچھے کرتی واپس آئی۔ دوپٹہ اس نے اتار کر کرسی پہ رکھ دیا تھا۔ پہلے تو تم چکن کی بوٹیاں کاٹ دو۔ انہوں نے ٹوکری میں رکھے مرغ مسلم کی طرح اشارہ کیا اور خود چولہے پر چڑھی دیگچی میں چمچہ لانے لگی۔ چھری تو یہ پڑی ہے، کٹنگ بورڈ کدھر ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کٹنگ بورڈ؟ اوہو، وہ تو صبح سے نہیں مل رہا۔ جہاں بھی پتہ نہیں چیزیں اٹھا کر کدھر رکھ دیتا ہے۔ ٹھہرو، میں ایک پرانا بورڈ لے آؤں۔ اوپر اٹیک سے آپ رہنے دیں، میں لے آتی ہوں۔ اٹیک اوپر کس طرف ہے؟ سیڑھیوں سے اوپر راہداری کے آخری سرے پہ۔ مگر تمہیں تکلیف ہوگی، میں خود۔ آپ گوشت بھونے، جل نہ جائے۔ میں بس ابھی آئی۔ وہ ننگے پاؤں چلتی باہر لوبک روم تک آئی۔ سیڑھیوں کے ساتھ لگے کداور آئینے میں اسے اپنا عکس دکھائی دیا تو ذرا سی مسکرا دی۔ فرش کو چھوتے زرد فراق میں وہ کھلتے پھول کی طرح لگ رہی تھی۔ گلے کا کاٹ کھلا تھا اور اس کے دہانے پہ چھوٹے چھوٹے سورج مکھی کے پھولوں کی لیس نیم دائرے میں لگی تھی۔ یوں لگتا تھا اس کی خوبصورت لمبی گردن میں سورج مکھی کے پھولوں کا ڈھیلا سا بار
لٹک رہا ہو۔ اس نے انگلیاں فراق پہلو سے ذرا سا اٹھایا اور ننگے پاؤں لکڑی کے زمینوں پر چڑھنے لگی، اور راہداری کے آغاز میں ایک کمرے کا دروازہ بند تھا۔ شاید وہ جہاں کا ایک کمرہ تھا۔ ابھی گھر میں داخل ہوتے ہوئے پھوپھا نے ایسا کچھ بتایا تھا۔ وہ ایک نظر بند دروازے پر ڈال کر آگے بڑھ گئی۔ فراق اب اس نے پہلوؤں سے چھوڑ دیا تھا۔ اٹیک میں آگے پیچھے بہت سے صندوق اور کاٹ کباڑ رکھا تھا۔ مطمئن باضبط سی اندر آئی۔ بتی نہ جانے کدھر تھی۔ اس نے دروازہ کھولا رہنے دے، باہر سے آتی روشنی کافی تھی۔ وہاں ہر سو سامان رکھا تھا۔ کٹنگ بورڈ نہ جانے کدھر تھا۔ وہ اندر آگے بڑھی اور ایک کونے والے صندوق کا کنڈا کھول کر ڈھکن اوپر اٹھایا۔ نیچے لانگ روم سے بیرونی دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی، ساتھ میں جہان اور پھوپھا کی ملی جلی آوازیں۔ یقیناً وہ آ گیا تھا۔ وہ مسکرا کر صندوق پر جھکی۔ اس میں الیکٹرک کا کوئی ٹوٹا پھوٹا سامان رکھا تھا۔ کٹنگ بورڈ کہیں نہیں تھا۔ حیا نے ڈھکن بند کیا اور نسبتاً کونے میں رکھے صندوق کی طرف آئی۔ اپنے عقب میں اسی راہداری سے کسی دروازے کے ہولے سے کھلنے کی چرر سنائی دی تھی۔ جہان اتنی جلدی اوپر پہنچ گیا، مگر وہ پلٹی نہیں اور صندوق کو کھولنے لگی، جس کے ڈھکن کے اوپر گرد اور مکڑی کے جالوں کی تہہ تھی۔ اس نے چند چیزیں الٹا پلٹا کر تو بے اختیار گردن گرد نتنوں میں گننے لگی۔ اسے ذرا سی کھانسی آئی۔ پورا اٹک بے حد صاف تھا، ماں سوائے اس کونے میں رکھے 2-3 صندوقوں کے، جیسے انہیں زمانوں سے نہ کھولا گیا ہو۔ اس کی پشت پہ اٹیک کا آدھا کھلا دروازہ ہولے سے کھلا کوئی چوکھٹ میں آن کھڑا ہوا تھا، یوں کہ راہداری کی آتی روشنی کا راستہ رک گیا۔ پل بھر میں اٹیک نیم طریق ہو گیا۔ وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ صندوق میں کسی خاکی شے کی جھلک دکھائی دی۔ اس نے دونوں میں پکڑ کر اسے اوپر نکالا۔ وہ لکڑی کا تختہ نہیں تھا، بلکہ اکڑا ہوا کپڑا تھا۔ حیا نے کپڑا کھول کر سیدھا کیا۔ ایک پرانی گرد آلود خاکی شرٹ، ستارے، تمغے اور ایک نام کی تختی۔ چوکھٹ میں کھڑا شخص چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ حیا نے نیم اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر وہ تختی پڑھی۔ سکندر شاہ۔ اس نے بے اختیار رینک اور دیکھا۔ وہ کرنل کی نشاندہی کر رہی تھی۔ وہ شرٹ ہاتھ میں پکڑے کسی الجھن میں گرفتار پلٹی اور ایک دم جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ اس کے عقب میں جہان نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا۔ دراز قد، کنپٹیوں اور پیشانی سے جھلکتے سفید بال، سخت نقوش نائٹ گاؤن میں ملبوس، وہ کھڑی نگاہوں سے اسے دیکھتے قریب آ رہے تھے۔ وہ سانس روکے انہیں دیکھے گئی۔ وہ عین اس کے سر پر آئے اور ایک جھٹکے سے اس کی گردن دبوچی۔ میری جاسوسی کرنے آئی ہو؟ اس کے گلے کو دبوچتے وہ گرائے تھے۔ بے اختیار اس کے لبوں سے چیخ نکلی۔ شرٹ اس کے ساتھ ہاتھ سے پھسل گئی۔ اس نے اپنی انگلیوں سے گردن کے گرد جکڑے ان کے ہاتھ کو ہٹانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ پاکستانیوں نے بھیجا ہے تمہیں؟ اپنے مالکوں کو بولو، انہیں بلیو پرنٹس کبھی نہیں ملیں گے۔ چھوڑے مجھے۔ وہ زور سے کھانسی۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ وہ اس کا گلا دبا رہے تھے۔ کوئی مجھ تک نہیں پہنچ سکے گا، کبھی نہیں۔ ہر چیز آگے دے دی گئی ہے، ہر چیز۔ انہوں نے اسے گردن سے دبوچے، اس کا سر کھلے صندوق پہ جھکایا۔ وہ تڑپنے لگی، چلانے لگی۔ چھوڑے مجھے۔ وہ اپنے ناخن ان کے ہاتھ میں چھو کر ان کو ہٹانے کی ناکام سعی کر رہی تھی۔ تمہیں واپس نہیں جانے دوں گا۔ وہ بلیو پرنٹس تمہیں کبھی نہیں ملیں گے۔ حیا کا سانس رکنے لگا۔ اس کا سر صندوق میں دے کر اوپر سے ڈھکن بند کر رہے تھے۔ اسے لگا وہ مرنے والی ہے۔ امی، امی۔ وہ وحشت سے چلانے لگی۔ وہ اس کو گردن سے دبوچے اس کا سر منہ کے بل اندر دے رہے تھے۔ گرد سے اٹے صندوق میں اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ چھوڑیں۔ دہاڑ سے دروازہ کھلا اور کوئی غصے چلاتا اندر آیا۔ اس کی گردن کے گرد جکڑے ہاتھ کو کھینچ کر الگ کیا اور آدھا کھلا ڈھکن پورا کھول کر دوہری ہو کر اونتی جھکی حیا کو بازو سے پکڑ کر پیچھے ہٹایا۔ کیا کر رہے تھے آپ؟ اور آپ کی بیٹی کی طرح ہیں۔ ایک بات میری دھیان سے سنیں، آئندہ اگر آپ نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ انگشت اٹھا کر سختی سے وہ انہیں تنبیہ کر رہا تھا۔ جہاں کو دیکھ کر وہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر خاموشی سے اسے سنتے گئے۔ اور تم؟ وہ حیا کی طرف پلٹا، ایک غصیلی نگاہ اس پر ڈالی اور کوہنی سے پکڑ کر کھینچتا باہر لایا۔ اوپر کیوں آئی تھی؟ کس نے کہا تھا ادھر آؤ؟
سیڑھیوں کے دہانے پہ لا کر اس نے حیا کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دہشت سے چہرے کا رنگ لباس کے مانند زرد پڑ چکا تھا۔ گردن پہ انگلیوں کے سرخ نشان پڑے تھے۔ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ وہ پھپھو کا بیٹا مر گیا تھا جو انہوں نے تمہیں بھیجا، منع بھی کیا تھا، مگر یہاں کوئی سنے تو۔ وہ غصے میں بولتا اسے کوہنی سے پکڑے نیچے سیڑھیاں تیزی سے اترنے لگا۔ وہ اس کے ساتھ کھینچی چلی آ رہی تھی۔ پھپھو پریشان سی آخری سیڑھی کے پاس کھڑی تھی۔ میں بکواس کر کے گیا تھا نا، مگر میری سنتا کون ہے اس گھر میں؟ 2 دن کے لیے نہ ہوں تو سارا نظام الٹ جاتا ہے۔ پورے گھر کو پاگل کر دیا ہے انہوں نے۔ وہ آگے بڑھا اور سینٹر ٹیبل پر رکھی میز سے پانی کی بوتل اٹھا کر لبوں سے لگائی۔ وہ سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ جہاں کو اتنے شدید غصے میں اس نے پہلی دفعہ دیکھا، اور اتنی شائستہ اردو میں بولتے ہوئے بھی۔ میں انہیں دیکھتی ہوں، پھپھو پریشانی سے کہتے ہوئے اوپر سیڑھیاں چڑھ گئی۔ وہ گھونٹ پہ گھونٹ چڑھاتا گیا، بوتل خالی کر کے میز پر رکھی اور اس کی طرف دیکھا۔ باہر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے، وہ کہہ کر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ ڈری سہمی ہوئی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے آئی۔ وہ بیرونی دروازے کے آگے بنے اسٹیپس پر بیٹھا تھا۔ حیا نے دروازہ بند کیا اور اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ زرد فراک پھیل کر اس کے ننگے پاؤں کو ڈھانپ گیا۔ باہر سردی تھی، مگر اسے نہیں لگ رہی تھی۔ جو بھی ہوا میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، وہ سامنے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نیلی جینس کے اوپر پہنے بھورے سویٹر کو عادتاً کوہنیوں سے ذرا آگے موڑے وہ ہمیشہ کی طرح مزیحا اور اسمارٹ لگ رہا تھا۔ وہ غصہ اب کہیں نہیں تھا۔ وہ پہلے والا دھیما سا اور سنجیدہ جہاں بن گیا تھا۔ ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، وہ اپنا حواسوں میں نہیں ہوتے۔ کئی دفعہ انہوں نے ممی کو بھی مارنے کی کوشش کی ہے، مگر مجھے کچھ نہیں کہتے، ڈرتے نہیں ہیں، شاید نفرت کرتے ہیں۔ سامنے سبزہ تھا، اس سے آگے سفید لکڑی کی باڑ اور باڑ سے ہی بنا گیٹ۔ باڑ کے تختوں کے دروازوں سے باہر گیلی سڑک دکھائی دیتی تھی۔ تھما وہ گھاس پر سے سرسراتی ہوئی گزر رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے گرد بازوؤں کا حلق بنائے چہرے جہاں کی جانب موڑے بیٹھی تھی۔ فراق کا فرش کو چھوتا دامن ہوا کی لہروں سے پھڑپڑاتا ہوا اوپر اٹھ جاتا تو پاجامے کی تنگ چوڑیوں میں مکئی ٹخنوں اور پاؤں جھلکتے۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں پاکستان جاؤں، اپنے رشتہ داروں کے درمیان رہوں، اپنا آبائی گھر دیکھوں، مگر ہم پاکستان نہیں جاتے۔ اور تم اس دن ممی کو طعنہ دے رہی تھی، ہم پاکستان نہیں آتے۔ نہیں، وہ گڑبڑا گئی، مگر وہ سن نہیں رہا تھا۔ حیا، ہم کبھی پاکستان واپس نہیں جا سکتے۔ مگر کیوں؟ وہ سناٹے میں رہ گئی۔ وہ چند لمحے چپ رہا، پھر آہستہ سے کہنے لگا، میرے دادا اپنے کاروبار کے سلسلے میں استنبول آیا کرتے تھے۔ اس گھر کی زمین انہوں نے ہی خریدی تھی۔ بعد میں ابا نے ادھر گھر بنوایا، تب وہ پاکستان آرمی کی طرف سے یہاں پوسٹڈ تھے۔ میں استنبول میں ہی پیدا ہوا تھا، اور ابا کی دوبارہ اسلام آباد پوسٹنگ ہونے کے بعد بھی میں اور ممی ادھر دادا کے ساتھ رہتے تھے۔ میرے دادا بہت اچھے، بہت عظیم انسان تھے۔ انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا تھا، دین، دنیا، عزت، بہادری اور وقار سے جینے اور شان سے مرنے کا سبق انہوں نے ہی مجھے دیا تھا۔ میں 8 سال کا تھا جب وہ فوت ہوئے، تو میں اور ممی کچھ عرصے کے لیے پاکستان آ گئے، اور تبھی وہ واقعہ ہوا جس نے ہماری زندگی بدل دی۔ حیا کا سانس رک گیا۔ تبھی ان کا نکاح ہوا تھا۔ تو کیا وہ باخبر تھا جن دنوں ممی اور میں پاکستان میں تھے، بلکہ تمہارے گھر میں تھے؟ ابا آنن فانن ترکی فرار ہو گئے۔ فرار اس لیے کہ انہوں نے ایک حساس مقام کے بلیو پرنٹس ان کو بھیج دیے تھے جو ہمیشہ خریدنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ثبوت انہوں نے کوئی نہیں چھوڑا، مگر تفتیش شروع ہوئی تو بہت کچھ کھلنے لگا۔ ابا نے ترکی سے ہی اپنا استعفیٰ بھجوا دیا۔ پیچھے عدالت میں مقدمہ چلا اور وہ غدار ٹھہرائے گئے۔ ان کے جرائم کی فہرست خاصی طویل تھی۔ ان کو سزائے موت سنا دی گئی اور انہوں نے ترکی میں سیاسی پناہ حاصل کر لی۔ کچھ تعلقات کام آئے اور کچھ رشوتیں۔ ابا کو ترک حکومت کبھی ڈپورٹ نہ کر سکی، نہ ہی انٹرپول نے کوئی قدم اٹھایا۔ قصہ مختصر، ابا جس دن پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھیں گے،
وہ گرفتار ہو جائیں گے اور ان کو پھانسی دے دی جائے گی، اور یہ بات تمہارے والدین کو پتہ ہے، مگر بدنامی کے ڈر سے کسی کو بتائی نہیں جاتی۔ وہ کسی بھی جذبے سے آری نگاہوں سے سامنے باڑ کو دیکھتا رہا تھا۔ حیا یکٹک اسے دیکھے گئی۔ اس کے گھر میں پھپھو کے شوہر کا ذکر کوئی نہیں کرتا تھا، شاید دانستہ طور پر ایسا کیا جاتا تھا۔ میں ایک غدار کا بیٹا ہوں، میرا باپ ایک ملک دشمن ہے، اس ذلت کے باوجود ہم ابا کے ساتھ رہنے پر مجبور ہیں۔ احساس جرم ہے یا قدرت کی طرف سے سزا؟ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنا ذہن کھوتے جا رہے ہیں۔ سزائے موت کا خوف ان کے لیے ناسور بنتا جا رہا ہے۔ جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا اس پہ ان کو معاف کر دینا۔ وہ میرے باپ ہیں، اور باوجود اس کے کہ یہ حقیقت بہت جگہ میرا سر جھکا دیتی ہے، میں ان سے محبت کرنے میں مجبور ہوں۔ حیا نے سانس لی۔ اس کے کسی قصے میں اس کا قصہ نہیں تھا، کسی داستان میں اس کی داستان آتی۔ میں کام سے باہر جا رہا ہوں، آج کھانا کھا کر جانا۔ وہ اٹھا اور دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ شاید وہ ابھی صرف تنہائی چاہتا تھا۔ حیا گردن موڑ کر اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ وہ ننگے پاؤں لکڑی کے فرش پر چلتا سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حیا، ختیجہ! ٹاری نے اس وقت پکارا جب وہ دونوں ڈی جے کے بنک پر بیٹھی تھی۔ اور یہ بنک والا لفظ پہلے میں نے بینک بولا تھا، لکھا یہی ہے بینک، پر یہ اصل لفظ ہے بنک پر بیٹھی۔ اس کی شاپنگ پہ تبصرہ کر رہی تھی۔ وہ 14 فروری کی دوپہر تھی اور ترکی آئے 8واں روز تھا، اور ڈی جے جو ویلنٹائن ڈے کی رونق دیکھنے آج ٹکسم گئی تھی، مایوس لوٹ آئی تھی۔ پاکستان کے برعکس ترک ہر کام چھوڑ کر سرخ رنگ میں نہیں نہا جاتے، بلکہ سوائے سرخ پھولوں کے فروغ کے سمبول میں ویلنٹائن ڈے کے کوئی آثار نہ تھے۔ جب ڈی جے خوب مایوس ہو چکی تھی تو اس نے یہ کہہ کر اپنے خیالات میں ترمیم کر لی کہ بعد میں گیا، سینٹ ویلنٹائن، ہمیں اس تہوار سے کیا لینا دینا؟ اس گفتگو میں مخل ہونے والی اسرائیلی ایکسچینج اسٹوڈنٹ تھی۔ ہاں، وہ دونوں جھک کر نیچے دیکھنے لگیں، جہاں ٹالی نے اس کی بنک سے نیچے لٹکتی سیڑھی کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ لڑکے تمہارا پوچھ رہے تھے؟ حیا اور ڈی جے نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ٹالی کو۔ کون سے لڑکے؟ وہ فلسطینی ایکسچینج اسٹوڈنٹس جو ساتھ والے روم میں رہتے ہیں۔ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ وہ پاکستانی لڑکیاں کیسی ہیں، اور یہ کہ ان کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، اور یہ بھی کہ تم دونوں آج کی شام کی چائے کا کامن روم میں ان کے ساتھ پیو۔ وہ تمہارا انتظار کریں گے۔ اوکے بائے۔ ایک اسرائیلی مسکراہٹ ان کی طرف اچھالتی وہ ہاتھ پھیلا کر باہر نکل گئی۔ یہ فلسطینیوں کا ہمارا خیال کیسے آ گیا؟ اس ٹالی کے درخت سے دل بھر گیا ہوگا شاید، ڈی جے نے قیاس آرائی کی۔ بکو مت، وہ ہمیں صرف مسلمان بہنیں سمجھ کر بلا رہے ہوں گے۔ اتنے ہینڈسم لڑکوں کی بہن بننے پر کم از کم میں تیار نہیں ہوں۔ یہ بھائی چارہ تمہیں مبارک ہو۔ ڈی جے بلک اٹھی تھی۔ چلو پھر تیار ہو جائیں تاکہ وقت پر پہنچ سکے۔ حیا لکڑی کی سیڑھی سے نیچے اترنے لگی۔ صرف ہمیں ہی بلایا ہے یا یہ عرب اسرائیل دوستی کی زندہ مثال بھی موجود ہوگی؟ ڈی جے کا اشارہ ٹالی کی طرف تھا۔ پتہ نہیں۔ حیا نے شانے جھکا دیے۔ وہ الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ ہر موقع کی مناسبت سے مکمل ڈریسنگ کرنا اس کا جنون تھا۔ کپڑوں پہ ایک سلوٹ تک نہ ہو اور میک اپ کی ایک لکیر اوپر نیچے نہ ہو۔ وہ ہر بات کا خیال رکھتی تھی، البتہ لڑکوں کی دعوت پہ جانے کی اجازت پاکستان میں ابا یا تایا رکا نہ دیتے، مگر وہ ادھر کون سا دیکھ رہے تھے؟ یہ ترکی تھا، اور یہاں یہ سب چلتا تھا۔ وہ 3 لڑکے تھے، معتصم، المرتضیٰ، حسین اور مومن۔ ان کے ساتھ 2 فلسطینی دوست محمد قادر اور نجیب اللہ ذاتی دعوت کے شروع میں موجود رہے، پھر اٹھ کر چلے گئے، مگر ان تینوں میزبانوں نے احسن طریقے سے میزبانی نبھائی۔ وہ تینوں اسمارٹ اور گڈ لکنگ سے لڑکے ایک جیسے لگتے تھے۔ معتصم ان میں ذرا لمبا لگتا تھا۔ ان کا نام معتصم المرتضیٰ تھا، مگر یہ ڈی جے نے بعد میں نوٹ کیا کہ وہ فیس بک پر اپنا نام معتصم عین مرتضیٰ لکھتا تھا۔ وجہ انہیں کبھی سمجھ نہیں آئی۔ حسین اور معتصم ان دونوں کو بالکل اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے، البتہ اس بھائی چارے سے مومن متفق نہ تھا۔
وہ فلرٹی نظر باز سا لڑکا کچھ بھی تھا، معمر نہ تھا۔ البتہ وہ دونوں اس کو اپنی موجودگی میں سیدھا کیے ہوئے تھے۔ وہ دونوں اتنے ملنسار مہذب لڑکے تھے کہ حیا کو اپنے سارے کزنز ان کے سامنے بیکار لگے۔ البتہ جہاں کی بات اور تھی۔ اس نے فوراً اپنی رائے میں ترمیم کی۔ اگلے ہفتے حسین کا برتھ ڈے ہے۔ حسین موبائل پہ فون سننے باہر گیا تو مومن نے بتایا، پھر تو ہمیں اسے ٹریٹ دینی چاہیے، ڈی جے نے سوچ کر بولی۔ اور گفٹ بھی؟ حیا کو خیال آیا، ہم دونوں اس کے لیے گھڑی خریدنے کا سوچ رہے ہیں، اور جو ہم نے جوہر میں دیکھی ہے 130 لیراز کی ہے۔ مبتسم نے چائے کا آخری گھونٹ پی کر کپ میز پر رکھا۔ یعنی کہ پاکستان میں؟ حیا نے سوچتے ہوئے پرس میں ہاتھ ڈالا تاکہ موبائل کے کیلکولیٹر سے حساب کر سکے۔ 7150 پاکستانی روپے۔ مبتسم جھک کر پیسٹریز کی پلیٹ سے ایک ٹکڑا اٹھاتے ہوئے بولا۔ حیا کا پرس کو گنگالتا ہاتھ رک گیا۔ اس نے حیرت اور بے یقینی سے مبتسم کو دیکھا۔ تم نے اتنی جلدی حساب کیسے کیا؟ میں میتھس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ وہ چمک کر مسکرا دیا۔ اور مبتسم کا ایک ہی خواب ہے کہ وہ میتھس میں نوبل پرائز لے۔ مومن حیا کے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ تھوڑی دیر بعد مبتسم سے آنکھ بچا کر حیا کے سراپے کا جائزہ لے لیتا تھا۔ حیا قدرے رخ موڑ کر مبتسم کی طرف متوجہ ہوئی۔ تو میتھس کے اسٹوڈنٹ، جلدی سے بتاؤ کہ اس مہنگی گھڑی کو خریدنے کے لیے اگر ہم چاروں پیسے تقسیم کریں تو ہر ایک کے حصے میں کتنے؟ 32 لیرا اور 50 قرش۔ اوکے۔ حیا نے گہری سانس لی اور پرس کھولا۔ ان کو پیسے انہوں نے زبردستی تھمائے۔ مومن کو تو کوئی اعتراض نہ تھا، مگر مبتسم ان سے رقم لینے پر متذبذب تھا۔ مگر یہ ایک انکہی بات تھی کہ بغیر اسکالرشپ کے استنبول جیسے مہنگے شہر میں وہ سب سے اتنا ہی افورڈ کر سکتے تھے۔ وہ تینوں جوہر کے لیے نکل رہے تھے۔ مبتسم نے بتایا کہ وہ ابھی حسین سے نظر بچا کر گھڑی خرید لائیں گے۔ ان کو بھی ساتھ چلنے کی پیشکش کی اور ڈی جے ہاں کرنے ہی والی تھی کہ حیا نے اس کا پاؤں اپنے جوتے سے زور سے کچلتے بغیر مسکراتے ہوئے انکار کر دیا۔ نہیں، آپ لوگ جائیں، ہم آج ہی ہو کر آئے ہیں۔ وہ تینوں چلے گئے تو ڈی جے نے برا سا منہ بنا کر اسے دیکھا۔ تم نے انکار کیوں کیا؟ پاگل عورت، تم پاکستان سے آئی ہو یا نیو یارک سے؟ ان کی دعوت قبول کر لی، یہی بہت ہے۔ اب ہم ان کے ساتھ سیر سپاٹوں پر بھی نکل جائیں؟ کبھی نہیں۔ دماغ ٹھیک ہے؟ مگر وہ تمہارے بھائیوں کی طرح ہیں۔ پیچھے ہمارے اصلی بھائیوں کو پتہ چلا تو کل ہی پاکستان واپس بلوا لیں گے۔ اس لیے اپنے اوقات میں واپس آؤ اور رات کے کھانے کی تیاری کرو۔ موبائل کے ساتھ ہینڈ فری کانوں میں لگاتے ہوئے بولی۔ زہر ملا کے دے دوں گی تمہیں۔ ڈی جے بنتی ہوئی پیر پٹک کر اٹھی۔ اور اگر تم چاولوں پہ آملیٹ ڈال کر لائی تو میں ساری ڈش تمہارے اوپر الٹا دوں گی۔ وہ وہیں صوفے پر لمبی بیٹھی اب موبائل کے بٹن دبا رہی تھی۔ دھیما میوزک اس کے کانوں میں بجنے لگا۔ ڈی جے غصے میں بہت کچھ کہتی گئی تھی مگر اسے سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ آنکھیں موندے ہولے ہولے پاؤں جھلانے لگی۔ ڈی جے پیر پٹک کر باہر نکل گئی۔ وہ رات ویلنٹائن کی رات تھی۔ ڈی جے کامن روم میں منعقد آل گرلز پارٹی میں جا چکی تھی جو لڑکیوں نے مل کر دی تھی، جبکہ حیا آئینے کے سامنے کھڑی اپنا کاجل درست کر رہی تھی۔ اس کی تیاری مکمل تھی، لیکن جب تک وہ اپنی آنکھوں کے کٹورے کاجل سے بھر نہ لیتی اسے تسلی نہیں ہوتی تھی۔ ابھی وہ کاجل کی سلائی کے نوک آنکھ کے کنارے سے رگڑ ہی رہی تھی کہ دروازہ بجا۔ دھیمی سی دستک اور پھر خاموشی۔ اس نے کاجل کی سلائی نیچے کی اور پلٹ کر دیکھا۔ یہ انداز ڈی جے کا تو نہیں تھا۔ وہ یوں ہی کاجل پکڑے آگے بڑھی اور ناپ گھما کر دروازہ کھولا۔ باہر بالکنی میں روشنی تھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا بالکنی طریق ہو گئی۔ غالباً سیڑھیوں کے اوپر لگا بلب بجھ گیا تھا۔ کیا کوئی آ کر واپس پلٹ گیا تھا؟ کون؟ اس نے گردن آگے کر کے راہداری میں دونوں سمت دیکھا۔ ہر سو خاموشی تھی۔ بالکنی ویران تھی، وہاں سردی تھی اور اندر کمرہ گرم تھا۔ وہ چند ثانیے کھڑی رہی، پھر دھیرے سے شانے اچکا کر پلٹنے ہی لگی تھی کہ
اوہ نہیں، اس کے لبوں سے ایک اکتائی ہوئی کرا نکلی۔ چوکھٹ پہ اس کے قدموں کے ساتھ سفید گلابوں کا بکے اور ایک بند لفافہ رکھا تھا۔ وجو کی دونوں چیزیں اٹھائی اور جارحانہ انداز میں لفافے کا منہ پھاڑا، اندر رکھا، چوکور کاغذ نکالا اور چہرے کے سامنے کیا۔ ہیپی ویلنٹائن ڈے فرام یور ویلنٹائن۔ اس نے لب میچ کر تنفر سے وہ تحریر پڑھی اور پھر بے حد غصے سے کاغذ مروڑ کر گلدستے سمیت پوری قوت سے راہداری میں دے مارا۔ آؤچ! وہ واپس مڑنے ہی لگی تھی جب کسی کی بوکھلائی ہوئی آواز سنی۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ گلدستہ اور کاغذ سیدھا ساتھ والے کمرے سے نکلتے مبتسم کو جا لگے تھے اور اس سے ٹکر اگر اب اس کے قدموں میں پڑی تھی۔ یہ کیا ہے؟ وہ ہکا بکا کھڑا تھا۔ آئی ایم سوری مبتسم، وہ شدید بیزاری سے بامشکل ضبط کر کے بولی۔ مبتسم کو وضاحت دینے کا سوچ کر ہی اسے کوفت ہونے لگی تھی۔ یہ میں نے تمہیں نہیں دیے بلکہ کسی فضول انسان نے مجھے بھیجے ہیں۔ تم برا مت منانا اور ان کو ڈسٹ بین میں پھینک دینا۔ وہ ایک ہاتھ دروازے پر رکھے دوسرے میں کاجل پکڑے ذرا کھائی سے بولی۔ مبتسم نے جھک کر وہ کاغذ اٹھایا اور سیدھا ہوتے ہوئے اس کی شکل درست کر کے چہرے کے سامنے کیا۔ حیا کو کوفت ہونے لگی۔ میں کہہ رہی ہوں نا سوری۔ وہ جو قدرے بنے سکڑے کاغذ کو دیکھ رہا تھا چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ نہیں، اٹس اوکے، مگر یہ تمہیں اس بانچی میں کوئی تنگ کر رہا ہے؟ وہ تحریر پہ نگاہیں دوڑاتے تشویش سے پوچھ رہا تھا۔ یہ بات نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، لمبی کہانی ہے۔ جانے دو، اس کو کوڑے میں پھینک دینا۔ گڈ نائٹ۔ وہ مزید مروت کا مظاہرہ کیے بغیر دروازہ بند کرنے لگی تھی جب وہ ہولے سے بولا، یہ گیلا کیوں ہے؟ تم روئی ہو؟ کچھ تھا اس کی آواز میں۔ دروازہ بند کرتی حیا رکی، پھر پیٹ نیم واہ کیا، بالکنی میں قدم رکھا۔ میں کیوں روؤں گی؟ وہ کاغذ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ مبتسم کاغذ کے نچلے دائیں طرف کے کنارے پر انگلی پھیر رہا تھا۔ پھر یہ گیلا کیوں ہے؟ شاید پھولوں میں پانی تھا۔ حیا نے مکنکی انداز میں نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، یہ تو موٹے لفافے میں مہر بند تھا۔ مبتسم نے وہ نم حصہ ناک کے قریب لے جا کر دیکھا، آنکھیں مودے سانس کو اندر کھینچی۔ اسٹریس بین لائن۔ وہ متذبذب حیا کو دیکھنے لگا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کسی نے اس کے نچلے کنارے پر لیمن کا رس لگایا ہے۔ پھر اس نے ذرا چونک کر حیا کو دیکھا۔ تمہارے پاس ماچس ہے؟ وہ جواب دیے بنا الٹے قدموں پیچھے آئی اور دروازہ پورا کھول کر ایک طرف ہو گئی۔ مبتسم قدرے چنپا پھر کاغذ پکڑے اندر داخل ہوا۔ حیا نے اپنی اور ڈی جے کی کرسیاں آمنے سامنے رکھی اور پھر ٹالی کی میز پر چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگی۔ کیا تم بھی بچپن میں لیموں کے رس اور آگ والا کھیل کھیلتے تھے اور اب میز کی دراز کھول کر کچھ ڈھونڈ رہی تھی؟ مبتسم دھیرے سے ہنسا۔ بہت کھیل کھیلے ہیں اور ان میں سے اکثر آگ والے ہوتے تھے۔ فلسطین میں بہت آگ ہے، شاید تم سمجھ سکو۔ چلو آج ان ترکوں کے کھیل اسرائیلی آگ سے کھیلتے ہیں۔ وہ دراز سے ایک سگریٹ لائٹر نکال کر اس کے سامنے کرسی پر آ بیٹھی اور لائٹر اس کی طرف بڑھایا۔ مبتسم نے لائٹر کا پیا انگوٹھے سے دبا کر گھمایا تو آگ کا نیلا شعلہ جل اٹھا۔ احتیاط سے، وہ بے اختیار کہہ اٹھی۔ مبتسم نے جواب نہیں دیا۔ وہ خط کے نم حصے کو جو ابھی تک نہیں سوکھا تھا شعلے کے قریب لایا۔ ذرا سی تپش ملی اور الفاظ ابھرنے لگے، بڑے بڑے کر کے لکھے انگریزی کے 3 حروف ARP۔ وہ حروف این فرام یور ویلنٹائن کے پیچھے لکھے تھے۔ دونوں چند لمحے کاغذ کے ٹکڑے پر ابھرے بھورے حروف کو تکتے رہے، پھر ایک ساتھ گردن اٹھا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ عرف کیسا لفظ ہے یہ؟ حیا نے ممکنہ ادائیگی کے دونوں طریقوں سے حروف کو ملا کر پڑھا۔ شاید کوئی نام۔ کیا عرف کوئی ترک نام ہے؟ معلوم نہیں۔ مبتسم نے شانے اچکا دیا۔ حیا سوچتی نگاہوں سے کاغذ کو تکتی رہی۔ کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے ایک نظر مبتسم کو دیکھ پھر مسکرائی۔ تم کر چکے ہو۔ وہ ہولے سے مسکرا کر کھڑا ہوا اور کاغذ میز پر رکھا۔ وہ جو بھی ہے، شاید تمہیں اپنا نام بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ کون ہو سکتا ہے یہ تم بہتر سمجھ سکتی ہوگی۔ مجھے اب چلنا چاہیے۔ تھینک یو مبتسم۔ مبتسم نے ذرا سے سر کو جنبش دی اور باہر نکل گیا۔ دروازے کا کیچر سست روی سے واپس چوکھٹ تک جانے لگا۔
حیا چند لمحے میز پر رکھے کنارے سے بورے ہوئے کاغذ کو دیکھنے لگی۔ پھر بے اختیار کسی میکانیکی عمل کے تحت اس نے ہاتھ میں پکڑی کاجل کی سلائی کو سیدھا کیا اور بائیں ہتھیلی کی پشت پر وہ 3 حروف اتارے، ARP۔ دروازہ چوکھٹ کے ساتھ لگنے ہی والا تھا۔ ذرا سی درز سے باہر راہداری میں گرا گلدستہ دکھائی دے رہا تھا۔ 1-2 پل مزید گزرے اور زوردار ٹھاک کی آواز کے ساتھ دروازہ بند ہو گیا۔ وہ اپنی ہتھیلی کی پشت پر سیاہ رنگ میں لکھے وہ 3 الفاظ دیکھ رہی تھی، ARP۔ اس نے اوپر بنے کیبنٹ کا دروازہ کھولا۔ چند ڈبے الٹ پلٹ کیے۔ نچلے خانے میں سرخ مرچوں کا ڈبہ نہیں تھا۔ وہ ایڑیاں اٹھا کر ذرا سی اونچی ہوئی اور اوپر والے خانے میں جھانکا۔ وہاں سامنے ایک پلاسٹک کے بے رنگ ڈبے میں سرخ پاؤڈر رکھا نظر آیا۔ اس نے ڈبے نکالا اور ایک کاؤنٹر کی طرف آئی۔ وہاں ڈی جے کھڑی سلیب پہ کٹنگ بورڈ کے اوپر پیاز رکھے کٹاکٹ کاٹ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ بریانی کی مقدار زیادہ ہے، 4-6 سرخ مرچیں ڈال دیتی ہوں، شاید ذرا سا ذائقہ آ جائے، ٹھیک؟ وہ خود کلامی کے انداز میں کہتی ٹوکری سے چھوٹا چمچ ڈھونڈنے لگی۔ ہاں ٹھیک، ڈی جے نے بھیگی آنکھیں اوپر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے رندی آواز میں کہا اور آستین سے آنکھیں رگڑی۔ حیا اب ڈبے سے چمچ بھر بھر کر دھوئیں اڑاتے پتیلے میں ڈال رہی تھی۔ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا اس کے پیچھے گردن پر جھول رہا تھا۔ سادہ شلوار قمیض پہ ڈھالا سا سبز سویٹر پہنے ہوئی تھی۔ اس کی آستینیں اس کی کوہنیوں تک موڑ رکھی تھی۔ دوپٹہ ایک طرف دروازے پر لٹکا تھا اور چند لپٹیں چھوٹے سے جوڑے سے نکال کر چہرے کی اطراف میں لٹک رہی تھیں۔ گوشت میں چمچہ ہلاتی وہ بہت مصروف لگ رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت انجم باجی کے کچن میں موجود تھیں۔ صبح انجم باجی ڈی جے کو ڈائننگ ہال میں ملی تو شام کو اپنے گھر میں دعوت دے ڈالی، جو کہ ڈی جے نے یہ کہہ کر قبول کر لی کہ وہ اور حیا مل کر بریانی بنائیں گی۔ اب سر شام ہی وہ دونوں حالے کو لے کر انجم باجی کے اپارٹمنٹ آ گئی تھی۔ ایک بیڈ روم، لاؤنج اور کچن پر مشتمل وہ چھوٹا مگر بے حد نفیس اور سلیقے سے سجا اپارٹمنٹ تھا۔ حالے کو انہوں نے لاؤنج میں انجم باجی کے ساتھ ہی بیٹھا رہنے دیا اور خود کچن میں آ کر کام میں مصروف ہو گئی۔ یہ پینٹنگ جاوید جی لائے تھے انڈیا سے۔ اندر لاؤنج میں انجم باجی کے حالے کا مطالعہ کرتی آواز آ رہی تھی۔ ڈی جے، یہ جاوید جی کیا ہیں؟ اس نے قدرے الجھ کر پوچھا۔ ان کا مطلب ہے جاوید جی ان کے ہسبینڈ۔ ڈی جے نے سرگوشی کی تو وہ اوہ کہہ کر مسکراہٹ دباتی پلٹ کر ابلتے چاولوں کو دیکھنے لگی۔ جس وقت انجم باجی اور حالے کچن میں داخل ہوئی، حیا پتیلے کو ڈھکن بند کر رہی تھی۔ آہٹ پر پلٹی اور مسکرائی۔ بس دم دے رہی ہوں، بہت خراب ہو تم دونوں، مجھے اٹھنے ہی نہیں دیا۔ بس اب آپ کو کھانے کے وقت ہی اٹھانا تھا۔ وہ جاوید بھائی آ گئے؟ وہ ہاتھ دھو کر تولیے سے پوچھنے لگی۔ ڈی جے کا سلاد ابھی تک مکمل نہیں ہوا تھا۔ اب کہیں جا کر وہ ٹماٹروں تک پہنچی تھی۔ بس آنے والے ہیں، لاؤ یہ سلاد تو مجھے بنانے دو، اف کرتی ڈی جے کے پاس آئی۔ نہیں، میں کر لوں گی، تھوڑا سا رہ گیا ہے، ڈی جے نے بڑی بے فکری سے کہا تو اس نے جتاتی نظروں سے سکورا۔ آپ نے اس تھوڑے میں بھی صبح کر دی ہے، لاؤ مجھے دو اور پلیٹیں لگاؤ۔ اس نے ٹماٹر اور چھری ڈی جے کے ہاتھ سے لے لی۔ حالے ازاں خود نہایت پھرتی سے سارا پھلاوا سمیٹنے میں لگی ہوئی تھی۔ وہ میلے برتن اب سنک میں جمع کر رہی تھی۔ وہ ان کبھی کبھی کام کرنے والی پاکستانی لڑکیوں کی نسبت بہت تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی۔ ڈی جے کیبنٹ سے پلیٹس نکالنے لگی اور انجم باجی رائتہ بنانے لگی۔ حیا نے ٹماٹر کو کٹنگ بورڈ پہ بائیں ہاتھ سے پکڑ کر رکھا اور چھری رکھ کر دبائی۔ 2 سرخ ٹکڑے الگ ہو گئے اور ذرا سا سرخ رس بائیں ہتھیلی کی پشت پر بہہ گیا، جہاں کاجل سے لکھے 3 بڑے بڑے حروف تھے، ARP۔ وہ 2-3 روز سے اس ARP کے متعلق سوچے جا رہی تھی۔ اب بھی کچھ سوچ کر اس نے گردن اٹھائی۔ انجم باجی دبی دہی کو کانٹے کی مدد سے پھینٹتی۔ انجم باجی نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ آپ نے کسی ARP کے متعلق سنا ہے؟ ARP؟ انجم باجی نے حیرت بھری الجھن سے دہرایا۔ جی ARP، اس نے وضاحت کے لیے ہجے کر کے بتایا۔ اوہ، ناٹ اگین۔ حیا
لیز خالے جو سنگ کے آگے کھڑی تھی قدرے اٹھا کر پلٹی۔ اس کے ہاتھ میں جھکا بڑا اسپنج تھا، جیسے وہ پلیٹ پر مر رہی تھی۔ اسپنج تھا۔ تم پھر وہی موضوع لے کر بیٹھ گئی ہو۔ اس کے انداز میں خفگی بھرا احتجاج تھا، مگر حالے اس کے وہ الجھی تھی۔ یہ موضوع تو اس نے بھی ابھی تک حالے کے ساتھ ڈسکس بھی نہیں کیا تھا۔ پھر میں نے کہا تھا نا یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، مگر میں نے پوچھا ہی کیا ہے؟ ARP عبدالرحمن پاشا اور کون؟ میں نے بتایا تھا نا کہ یہ گھریلو عورتوں کے افسانے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ سنبول ہے جہاں قانون کا راج ہے، مافیا کا نہیں۔ اب اس کے بعد میں اس موضوع پر کچھ نہیں سنوں گی۔ حالے اب پلیٹ پر جھک کر جگ سے بری پلیٹ کو پانی سے گنگا رہی تھی اور وہ حیرتوں کے سمندر میں گڑی تھی۔ ARP عبدالرحمن پاشا، او یہ خیال اسے پہلے کیوں نہیں آیا؟ اوکے وہ بظاہر سر جھکائے ٹماٹر کاٹنے لگی، مگر اس کے ذہن میں بہت سے خیال گڑبڑ ہو رہے تھے۔ حالے اور جہان دونوں ایک جیسے تھے اور اپنے سنبول کے دفاع کے علاوہ کبھی کچھ نہیں کہیں گے۔ اسے یقین تھا مگر کسی کے پاس تو کچھ کہنے کے لیے ہوگا اور اسے کسی کو ڈھونڈنا تھا۔ وہ میز لگا رہی تھی جب جاوید بھائی آ گئے۔ وہ PhD کر رہے تھے اور اسپانچی میں پڑھاتے بھی تھے۔ بے حد ملنسار، سادہ اور خوش اخلاق سے دیسی مرد تھے۔ پرانے پاکستان پروگراموں کے شوقین اور پرستار۔ ٹی وی کے ساتھ ریک میں ان کی تنہائیاں، دھوپ کنارے، آنگن، ڈیرہ، الف نون سمیت بہت سے کلاسک ڈراموں کی ٹی وی DVDs قطار میں سجی تھیں۔ ان دونوں میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لیے طرز تخطاب بہت دلچسپ تھا۔ جاوید جی اور انجو جی، اسے بہت ہنسی آئی۔ باقی تینوں کچن میں تھیں۔ جب حیا پانی رکھنے میز پر آئی تو جاوید بھائی کو تنہا بیٹھے پایا۔ وہ کسی کتاب کی ورق گردانی کر رہے تھے۔ جاوید بھائی، وہ گڑبڑا کر تصحیح کرتی اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھی اور محتاط نگاہوں سے کچن کے دروازے کو دیکھا۔ ایک بات پوچھنی تھی آپ سے۔ جی پوچھیے نا۔ وہ فوراً کتاب رکھ کر سیدھے ہو بیٹھے۔ استنبول میں ایک انڈین مسلم رہتا ہے، عبدالرحمن پاشا نام کا۔ آپ اسے جانتے ہیں؟ وہ محتاط سی کرسی کے کنارے ٹکی بولتے ہوئے بار بار کچن کے دروازے کو بھی دیکھ لیتی۔ کون پاشا؟ وہی بیہوش ادا بولا اور حیا کو لگا اسے اس کا جواب ملنے والے ہیں۔ جی وہی۔ وہ خاصا مشہور ہے؟ ہاں سنا تو میں نے بھی ہے۔ بیہوش ادا میں اس کا کافی ہولڈ ہے۔ وہ مال امپورٹ ایکسپورٹ کرتا ہے۔ کیا وہ مافیا کا بندہ ہے؟ اسلحہ اسمگل کرتا ہے؟ ایک پروفیسر کو مافیا کے بارے میں کیا معلوم ہوگا حیا جی؟ وہ گھسیٹ سے مسکرائے۔ یعنی کہ وہ واقعی مافیا کا بندہ ہے اور آپ کو معلوم بھی ہے، مگر آپ اعتراف نہیں کرنا چاہ رہے۔ اس نے اندھیرے میں تیر چلانا چاہا۔ میں ٹھیک سے کچھ نہیں جانتا۔ انہوں نے سادگی سے ہتھیار ڈال دیے۔ دفعتاً کچن سے انجم باجی کی چیخ بلند ہوئی۔ وہ جو کرسی کے کنارے پر ٹکی تھی گھبرا اٹھی اور کچن کی طرف لپکی۔ کیا ہوا؟ انجم باجی سرخ بجیوں کا چہرہ اور آنکھوں میں پانی لیے کھڑی تھی۔ ان کے ہاتھ میں خالی چمچہ تھا۔ مرچیں؟ اتنی مرچیں حیا؟ نہیں، یہ ترکی کی مرچیں پھیکی ہوتی ہیں، تو میں نے صرف 4 چمچے ان کی آنکھیں پھل گئی۔ 4 چمچے ان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ ترکی کی نہیں، خالصاً ممبئی کی مرچیں ہیں۔ میں سارے مسالے وہیں سے لاتی ہوں۔ اوہ نہیں! اس نے بے اختیار دل پہ ہاتھ رکھا، جبکہ DJ ہنس کر دوہری ہو رہی تھی۔ جاریہ، تھینک یو۔